الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد فهي كالحجارة تو وہ پتھر کی طرح ہو گئے او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سختی کے اعتبار سے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ اور بے شک پتھروں میں سے وہ بھی ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان سے نہریں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور بے شک ان میں یعنی پتھروں میں لَمَا يَشَّقَّقُ وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھٹ جاتا ہے چٹان پتھر فیخرج منہ الماء تو نکل آتا ہے اس سے پانی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور پتھروں میں سے وہ بھی ہے کہ جو گر جاتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو ثم قست قلوبكم پھر سخت ہو گئے تمہارے دل بنی اسرائیل کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے تم پر کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں جن میں سے کئی کا پیچھے ذکر ہوا مزید احسانات آگے ذکر ہو رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے احسانات کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے یہ گائے کا قصہ اور دیگر بڑے بڑے اللہ کے کارنامے اللہ کی قدرتیں اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر کی طرح ہو گئے او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت بھی دی ہے مثال پیش کی ہے کہ اتنے سخت دل ہو گئے کہ ان میں اثر انتہا کر دی لیکن انہوں نے آگے سے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالا نہیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کیا تمہارے دل سخت ہو گئے اتنے سخت ہو گئے کہ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت پتھر کی طرح یا ہوتا ہے تو پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے زیادہ سخت تو پتھر کی طرح ہوئے یا پتھر سے زیادہ سخت ہوئے پتھر کی طرح ہوئے دل کے پتھر سے زیادہ سخت ہوئے سر پتھر سے زیادہ سخت ہوگی کیونکہ یہاں پہ جو ٹائپس تین بتائی جا رہی ہیں پتھروں کی ان میں وہ ہیں کہ ان سے بھی پانی جاری ہو جاتا ہے لیکن ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ یہ بدلتے نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد تو وہ اتنے سخت ہو گئے کہ پتھر کی طرح ہو گئے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اب ہم یہاں کیا مراد دیں پتھر کی طرح سخت ہوئے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہوئے او کا سر یہاں کیا پتھر سے معنی زیادہ کریں پتھر سے زیادہ تو پھر کل حجارہ کا مطلب کیا کریں گے سر کچھ ان میں سے بھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہو تو وہ شاید کم سخت والی کیٹیگری میں آئے پتھر تو کم سخت نہیں ہوتا پتھر تو بہت سخت ہوتا ہے
اور پتھر کی طرح سخت یا اس سے بھی زیادہ سخت؟ اب پتھر کی طرح سخت ہوئے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہوئے ان کے دل؟ تو پتھر پتھر سے سے زیادہ زیادہ ہے سخت ہو گئے، پتھر- کیونکہ پتھر جو ہے وہ اس میں بھی جو ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے خوف سے ان میں سے نہریں نکلتی ہیں، لیکن جو اس پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں پھر وہ اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ نہیں تو بات ٹھیک ہے آپ کی، پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، تو پھر کل حجارتی کیوں کہا ہے؟ پتھر کی طرح یا اس سے زیادہ؟ او کا کیا معنی ہے یہاں؟ او یا کے معنی میں اور، یا انگلش کا اور، تو اب یا پتھر کی طرح ہوئے یا پتھر سے زیادہ سخت ہوئے، تو اب اس سے مراد پتھر یا پتھر سے زیادہ سخت لیا جائے یا کچھ اور مراد لیا جائے؟ اور جی پہلے زمانے میں پتھر سے پتھر زیادہ سخت ہوتے تھے، زیادہ چیز سخت نہیں ہوتی تھی، اس لیے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھر زیادہ سخت، پتھر کی طرح ہوا کہ پتھر سے زیادہ سخت ہوئے؟ ہاں پتھر زیادہ سخت۔ اصل میں نا یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کہیں کہ یہاں او یا کے معنی میں، یہاں او یا کے معنی میں نہیں ہے کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہوئے یا پتھر سے زیادہ سخت ہوئے، اب وہ پتھر کی طرح ہوئے کہ پتھر سے زیادہ، تو اصل میں یہاں او یا کے معنی میں نہیں ہے، یہاں او بلکہ کے معنی میں ہے۔ یعنی ایک انداز ہے فصاحت و بلاغت کا کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، یہ او بلکہ کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ بلکہ کے معنی میں۔ تو پتھر کی طرح سخت نہیں ہوئے، پتھر سے زیادہ سخت ہوئے۔ اچھا جی، اگر پتھر سے زیادہ سخت ہوئے تو سیدھا پتھر سے زیادہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پہلے پتھر کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ پتھر سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو پتھر کی طرح بلکہ پتھر سے زیادہ سخت، یہ ایک فصاحت و بلاغت کا ایک انداز ہے، ڈائریکٹ نہیں کہہ دیا کہ وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ او یا کے معنی میں ہے ہی نہیں، اگر یا کے معنی میں ہو تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہوئے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہوئے؟ پتھر سے زیادہ سخت ہوئے، یعنی ہم اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سادہ ترجمہ کہ تمہارے دل پتھر کی طرح بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تو او کا مطلب بلکہ کریں گے یہاں، اور اس کی قرآن کریم میں اور بھی مثالیں ہیں۔ اسی قرآن کریم میں اور بھی مثالیں ہیں، کوئی اور مثال آپ کے ذہن میں کسی کے ذہن میں ہو؟ مثلا قرآن کریم میں ہے کہ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، وما امر الساعة، سورہ نحل آیت نمبر 77، یہاں بھی یہی انداز ہے کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کا غیب ہے، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ یعنی قیامت کتنی جلدی آ جائے گی، کتنی جلدی قائم ہو جائے گی، ہمیں قیامت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو قیامت کے قائم ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا، قیامت پلک جھپکنے کی طرح، انسان پلک جھپکتا ہے اتنے عرصے میں قیامت قائم ہو جائے گی، بلکہ پلک جھپکنا بھی لیٹ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب یہاں قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے زیادہ قریب، ہم کہیں گے یہاں او یا کے معنی میں ہے ہی نہیں، یہ تو اصل میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہ تم ایسے سمجھو کہ قیامت اتنی قریب ہے اور اتنی جلدی واقع ہو جائے گی کہ پلک جھپکنا بھی لیٹ ہے۔ ہم مانا کیا کریں گے؟ اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ آئی سمجھ؟ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی جہاں حج کا ذکر ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو، عرفات، مزدلفہ، وہاں سے واپس آ جاؤ، مینا وغیرہ، 10 دن گزار لو، پھر اس کے بعد 11 12 13 تاریخ جو ہے، جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو
फज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रिकुम, तो अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे तुम जिक्र करते थे अपने आबा व अजदाद का, या उससे ज़्यादा सख्त जिक्र। तो यहाँ यहाँ क्या माना करेंगे? यहाँ भी यही माना करेंगे। क्या माना करेंगे? आप में से कोई माना करे? बल्कि यानी पूरा माना करें, यानी जब तुम हज के मनासिक और पूरे कर। बस जिक्र करो अल्लाह का, बस जिक्र करो अल्लाह का जैसे कि तुम जिक्र करते हो अपने आबा का, यानी आबा और अजदाद का, बल्कि उससे भी ज्यादा जिक्र, असल में शदीद जिक्र। कुरैश की आदत ये थी, कुरैश ये जो मिना के दिन थे, मिना के दिन में अपने आबा व अजदाद का और अपने हसब नसब फख्र और ये चीज़ें, वो हज में मिना के अय्याम अपने बाप दादा का तज़किरा करते गुजारते थे, और बड़ा बहुत ज़्यादा उनका तज़किरा करते थे, बड़ी उनकी उल्टी सीधी शान बयान करते थे, नसब और शेर व शायरी और उसमें उनकी तारीफें। तो अल्लाह कहते हैं कि अपने बाबा अजदाद की तरह जिक्र करना है, बल्कि उससे ज़्यादा जिक्र करना है। अल्लाह का जिक्र तो ज़्यादा ही होगा। तो ये कुरान करीम में ये अंदाज कई जगह इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ फिर हम इसका माना या नहीं करते, यहाँ इसका माना हम करते हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो ये एक अंदाज है फसाहत व बलागत का। तो तुम्हारे दिल सख्त हो गए इसके बाद, इतने बड़े बड़े मोजज़ात, इतनी बड़ी बड़ी अल्लाह की कुदरतें देखने के बाद भी तुम नहीं समझे। अल्लाह ने तुम्हें फिरौन से निजात दी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़े बड़े मोजज़े दिए, 9 दीगर भी। तौरात अल्लाह ने दी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तुम्हें फिरौन से निजात दी, समुद्र को तुम्हारे लिए फाड़ दिया अल्लाह ताला ने, तुम्हारे लिए पत्थर से, चट्टान से अल्लाह ताला ने चश्मे जारी किए, मन और सलवा नाजिल किया, बादलों को तुम्हारे ऊपर साया किया, तुमने शिर्क किया, अल्लाह ने तुम्हें मौफी की सूरत बना दी, एक दूसरे को कत्ल करो, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। तुमने जो है वो अल्लाह को देखने का दावा किया, तो अल्लाह ने तुम्हें मार दिया, फिर अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया। बड़ी बड़ी अल्लाह ने अपनी निशानियां जिक्र फरमाई हैं। तुमने तौरात को मानने से इनकार किया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कोहे तूर बुलंद कर दिया, मानते को नहीं मानते। असहाबे सब्त का किस्सा, फिर ये गाय का किस्सा, और दीगर बहुत सारे बड़ी बड़ी अल्लाह की कुदरतें, बड़े बड़े मोजज़े इन्होंने देखे, लेकिन इसके बावजूद इतने बदबख्त हो गए। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात क्या माने, ये तो अल्लाह और अल्लाह के ये तो अल्लाह के रसूलों को कत्ल करने के दरपे हो गए। यानी जब भी कोई रसूल आता कि इनको उस रसूल की बात पसंद ना आती, तो या तो उस रसूल का इनकार कर देते या उसको कत्ल कर डालते थे। अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फफरीकन कज़्ज़बतुम व फरीकन तक़तुलून। तुम्हारे पास जब भी कोई रसूल आया वो चीज लेकर जो तुम्हें पसंद नहीं आई, तो तुमने तकब्बुर किया, रसूलों के एक गिरोह को तुम जुठला देते थे और रसूलों के एक गिरोह को तुम कत्ल कर डालते थे। इतनी सरकशी कि नबियों को रसूलों को कत्ल कर दिया। वो हमें नसीहत क्यों कर रहे हैं? तो ये पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया। पत्थर जिसको हम बहुत सख्त समझते हैं, इन पत्थरों के अंदर भी अल्लाह का डर होता है। ये पत्थर जो हैं इनमें नहरें फूट पड़ती हैं। हम कहते हैं बहुत पत्थर, बहुत सख्त पत्थर है, बड़ी सख्त चट्टान है, इनमें से नहरें फूट पड़ती हैं। ये पत्थर फट जाते हैं और इनसे पानी निकल जाता है चश्मों की सूरत में। पहाड़ी इलाकों में हमें अक्सर चश्मे नजर आते हैं। तो ये पत्थरों से पानी निकल आता है, ये पत्थरों को आप सख्त समझते हैं, पत्थरों से भी पानी जारी हो जाता है। इनके दिल इतने सख्त हैं कि इनके दिल में गुजार पैदा नहीं होता, इनके दिल में नरमी और रिक्कत पैदा नहीं होती। व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और पत्थरों में से वो भी हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। ये जो लैंड स्लाइडिंग होती है और ये पत्थर जो गिरते हैं अल्लाह के खौफ से गिरते हैं। तो पत्थरों को हम इतना सख्त समझते हैं, पत्थरों के अंदर भी तरी मौजूद है, नहरें जारी हो जाती हैं, चश्मे जारी हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं अल्लाह के खौफ से, पत्थर भी नरम हो जाते हैं। ये बदबख्त इनके दिल तो ऐसे गोश्त पूस्त के बने हुए हैं कि हैं तो वो गोश्त के, लेकिन वो पत्थर से ज्यादा सख्त है। उनमें कोई नरमी पैदा नहीं होती, उनमें कोई रिकत पैदा नहीं होती। वरना अल्लाह का जिक्र तो ऐसा है, अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी की वही और अल्लाह के नबी पर उतरने वाली वही, कि अल्लाह की किताब
تو پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ آگے سے انکار کر بیٹھتے ہیں، اور یہ آگے سے بنگے دور کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. یعنی اتنے بدبخت تھے کہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا ہم نہیں مانتے. اتنے دیدہ دلیر. اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، یہ اتنا بڑا معجزہ ہوتا ہے، یہ ہلکی چیز نہیں ہوتی. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے ڈر جاتا، پہاڑ کانپ جاتا. اور جو نیک لوگ ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اور جس کا دل نہیں ڈرتا، جس کے دل نہیں کانپتا، جس کے چمڑے نہیں کانپتے، تو ایمان کا مسئلہ ہے، رقت قلبی کا مسئلہ ہے، وہ دل سخت ہوا ہے. تو ان کے دل سخت ہو گئے تھے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اتنی زیادہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، تم سختی کا مظاہرہ کرو، قساوت قلبی کا، تم اللہ کی نافرمانی کرو، تم اللہ کا نقصان تو نہیں کر رہے، اپنے نبیوں کا نقصان تو نہیں کر رہے، دین اسلام کا نقصان تو نہیں کر رہے، تم اپنا ہی نقصان کر رہے ہو. اللہ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ تمہارے عمل کو بخوبی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تمہیں اس کی سزا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ نے دی بھی، لیکن وہ تو ایک جھلک ہے چھوٹی سی، اصل سزا اور ہمیشہ ہمیش کی سزا والیاذ باللہ وہ آخرت میں ہے. آج بھی آپ دیکھیں یہود و نصارہ کو، خاص طور پہ یہود کو اور نصارہ بھی، ان کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کو پتہ ہے قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن حسد بغض اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے ہم نے ایمان نہیں لانا، ہم نے غور نہیں کرنا. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا پس تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے، تمہاری بات مان لیں گے؟ اے مسلمانوں، تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللہ، اور تحقیق تھا ایک گروہ ان میں سے وہ سن لیتے تھے اللہ کا کلام، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، پھر وہ اس میں تحریف کر ڈالتے تھے اس کے بعد کہ وہ اسے سمجھ لیتے تھے، پوری طرح عقل فہم سے اس کو سمجھ لیتے تھے، پھر تحریف کر ڈالتے تھے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے ہم تحریف کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے سمجھنے کے بعد ان کو پتہ تھا یہاں اللہ کا حکم یہ ہے. یہ نہیں تھا لا علمی سے اجتہادی غلطی سے کہتے تھے، نہیں تورات کی اس آیت سے یہ مراد ہے، نہیں، ان کو پتہ تھا تورات کی اس آیت سے یہ مراد ہے. جانتے بوجھتے سمجھنے کے بعد، اچھی طرح واضح مسئلہ واضح ہونے کے بعد صرف انکار نہیں کرتے تھے، تحریف کر ڈالتے تھے، بدل دیتے تھے اللہ کے حکام، اللہ کے حکم کی جگہ پر خود لکھ کر کچھ اور وہاں لگا دیتے تھے. نہ صرف خود گمراہ ہوتے تھے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، اور ایسا گمراہ کیا دوسروں کو کہ اپنی ہی کتاب میں ایسی تحریف کی کہ اب ان کو خود بھی نہیں پتا کہ اصل کتاب کیا ہے. کتنی بڑی اللہ کی مار ہے، ایسی تحریف کی اللہ کی کتاب میں. کتنا بڑا جرم ہے، آپ ایک حکم نہیں مان رہے اللہ تعالیٰ کا، آپ نے حکم ماننا تو وہ چھوٹی بات ہے، آپ نے اس سے بڑھ کر آپ نے اللہ کی کتاب کو ہی چینج کر دیا، اس کتاب میں تحریف کر ڈالی تاکہ کوئی اور بھی اس تورات کے صحیح حکم پر عمل نہ کر سکے، بلکہ آپ نے تورات میں ایسی تحریف کی، اللہ کی کتاب میں ایسی تحریف کی کہ آج لوگوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کی صحیح کتاب اصل کتاب کیا ہے. آج ان یہود و نصارہ کو بھی نہیں پتا کہ اصل کتاب کیا ہے. جب کوئی شخص بدبختی کرتا ہے، کوئی قوم بدبختی پر اتر آتی ہے، تو اللہ کی طرف سے سزا پھر ملتی ہے. آج ان کے پاس اصل کتاب ہی موجود نہیں.
تو تم امید رکھتے ہو کہ یہ مان لے آئیں گے؟ یہ بہت بدبخت ہیں اور یہ بہت سخت دل ہیں، اور یہ کتنا دور نکل چکے ہیں تم تصور نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو کتنی دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ یعنی دیکھیے، اللہ کے احکامات کا انکار یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تو جھٹلایا ہی جھٹلایا، انہوں نے تو افطرا کر دیا، انہوں نے تو اپنی طرف سے چیزیں بنا کر اندر ڈال دی۔ اور دیکھیں اتنے دیدہ دلیر تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تھے اور وہاں یہود موجود تھے، اور یہود انتظار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کہ نبی آئیں گے، ان کی یہ صفات ہیں، ان کا یہ وقت ہے، اور وہ اب ان کا زمانہ قریب ہے، تو انہوں نے یہاں آنا ہے، ہم ایمان لے آئیں گے، اور ان پر ایمان لا کر ہم ان کی معیت میں لڑیں گے عرب سے۔ وہ تو یہ پلان بنائے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو سب پر کنٹرول کر لیں گے اور سب پر غالب آ جائیں گے۔ وہ تو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی عربوں میں سے آ گئے، انہی بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ تو یہ حسد کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ حالانکہ انہیں پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ پر اترنے والی کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے۔ اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اب یہ ایمان تو نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حسد کی وجہ سے۔ تو ایک دفعہ ان کی عادت کیا تھی یہود کی، ان میں سے کوئی عزت والا شخص، کوئی مالدار شخص، خاندان کا کوئی شخص صاحب اقتدار، کوئی گناہ کرتا، کوئی چوری کرتا، کوئی زنا کرتا، تو اس کے لیے سزا الگ رکھی ہوئی تھی۔ کوئی غریب شخص پھنس جاتا اس کے لیے تو رات کے احکامات کے مطابق اس کو سزا دیتے تھے سخت قسم کی۔ تو یہود کے ہاں زنا کی سزا رجم تھی، پتھر مار مار کے مار دینا۔ تو یہود میں سے اعلیٰ جو ان کے خاندان تھے، ان میں مرد عورت نے زنا کر لیا، اب یہ شش و پنج کا شکار ہو گئے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب ہم یہ اعلیٰ خاندان کے ہیں، ان کو کیسے بچائیں؟ انہوں نے کہا یا تو ہم وہی جو ہم کرتے ہیں کہ ہم منہ کالا کر کے بس اس طرح کر کے لیپا پوتی کر کے معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک ترکیب آئی، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور وہ اندر سے ان کو پتہ تھا اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مسئلہ ان کے پاس لے جاتے ہیں۔ اگر تو انہوں نے، اب وہ اندر سے پتہ تھا ان کو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا تو اب نئے نبی آئے ہیں، ممکن ہے ان کی شریعت میں مسئلہ چینج ہو، تو اگر انہوں نے کوئی اور مسئلہ بتایا رجم کے علاوہ تو رجم سب سے کڑی سزا ہے، تو وہ اس سے ہلکا ہی ہوگا، تو یہ ہمارے اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں تو ہلکی سزا ہم ان کو دے دیں گے، تو وہ نئی شریعت ہے تو حکم ممکن ہے حکم چینج ہو جائے۔ اور اگر انہوں نے وہی بتایا رجم والا تو ہم کہیں گے ہم تو ویسے ہی آپ کے پاس آئے تھے، ہم تو اپنے مطابق عمل کریں گے۔ تو انہوں نے مکر کیا، مکر و فریب کیا، اور جو اللہ سے مکر کرتا ہے اور تو پھر اللہ اس کے ساتھ تدبیر کرتے ہیں، اور مکر کرنے والا، الٹی چال چلنے والا، وہ اپنی چال میں ہی گرفتار ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ہم میں سے دو لوگوں نے زنا کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں، کیا سزا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی تورات لے آؤ، تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، قرآن کریم میں ہے کہ آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ کریں، چاہیں تو ان کا فیصلہ نہ کریں۔ اور یہ بھی فرمایا تھا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، یہ آپ سے کیسے فیصلہ کرواتے ہیں، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، یہ کہتے ہیں تورات ہماری سچی کتاب ہے، تو یہ آپ کے پاس کیوں آ گئے ہیں؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے آؤ، تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے حکم؟ اب یہ اتنے دیدہ دلیر تھے، اتنے دیدہ دلیر تھے، تورات لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو۔
ان کو پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پڑھ نہیں سکتے، تو انہوں نے وہ جو اللہ کا حکم تھا اس پر ہاتھ رکھ دیا، آگے پیچھے سے پڑھنے لگے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ رجم کی آیت پر، رجم کے حکم پر ہاتھ رکھ کے ارد گرد سے پڑھ رہے ہیں، اصل جگہ سے پڑھ نہیں رہے، وہاں تو رجم کا حکم موجود ہے۔ اور پھر یہ بڑے کھسیانے ہوئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا ان یہودیوں کو، اور یہ ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ یعنی اتنے یہ دیدہ دلیر تھے، اور اتنے زیادہ جو ہے نا یہ اللہ کے باغی تھے، آپ سمجھیے۔ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ ایمان کہاں سے لائیں؟ ان کے تو عمل اتنے کری ہیں کہ ان کا ایک گروہ تو اتنا بدبخت تھا، یعنی سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے، ان کا ایک گروہ یہ کام کرتا تھا، لیکن اس گروہ کے اس کام کرنے کی وجہ سے ان کی کتاب کی اصل شکل و صورت ہی محفوظ نہیں رہی۔ ایک گروہ ان میں سے اللہ کے کلام کو سن کر اس میں تحریف کر ڈالتا تھا اس کو سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے تھے ہم تحریف کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے کلام سے کیا مراد ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ایک گروہ ان میں سے سنتا تھا اللہ کے کلام کو۔ یہاں کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ سر تورات؟ تورات، انجیل، ان کی کتابیں۔ تو کیا پتہ لگا؟ قرآن مجید۔ جی، قرآن مجید، یعنی ان کا ایک گروہ اللہ کے کلام یعنی قرآن کو سنتا تھا، پھر وہ قرآن میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ نہیں سر، تحریف تو اپنی کتابوں میں۔ ہاں تو یہاں مراد قرآن نہیں ہو سکتا، یہاں مراد قرآن لیا جائے تو پھر گویا ہے کہ مطلب تو وہ اللہ معاف کرے کہ انہوں نے تو قرآن میں بھی تحریف کر دی۔ نہیں، قرآن میں تحریف کون کر سکتا ہے؟ قرآن کی تو حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ پوری دنیا مل جائے تو قرآن کریم کے ایک کلمے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ ایک غالب کتاب ہے، یعنی قرآن، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ، اس میں باطل اس کے آگے پیچھے سے آ ہی نہیں سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جو حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی، اور حمید بھی ہے، تعریف کیا گیا بھی۔ تو اس کتاب میں باطل نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کا پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھیں تو آپ اس کو دہرا دیں ایک مرتبہ۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر اس کی تفسیر کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اس کی وضاحت بھی ہم کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیسے؟ یعنی اس کی تفسیر، اس کی وضاحت ہم وہی کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور آپ اس کو اپنی امت کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اللہ نے ذمہ داری لی قرآن کی جمع اور حفاظت کی، اور قرآن کی قرات کی، پڑھنے کی، اور قرآن کی تفسیر کی۔ پچھلی کتابوں کے اللہ نے ذمہ داری نہیں لی۔ پچھلی کتابوں میں انہوں نے اتنے بدبخت ہیں، یہ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی، اپنے ہی کتابوں میں تحریف کر دی انہوں نے۔ اور تحریف لا علمی کی وجہ سے نہیں کی، عقل کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جانتے بوجھتے تحریف کی، اتنے دیدہ دلیر تھے۔ تو پتہ لگا کہ پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اللہ کا کلام ہے، پچھلی کتابیں اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نہیں، پچھلی کتابیں بھی، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو یہاں اللہ کے کلام سے مراد قرآن ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ لیکن یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس سورہ بقرہ میں، ان کا ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا تھا اور پھر اس میں تحریف کر ڈالتا تھا۔ تو یہاں سے مراد تو سیدھی سی بات ہے، پچھلی کتابیں مراد ہیں جن میں انہوں نے تحریف کی، جس میں تحریف کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو پتہ لگا پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے۔
دیکھیں قرآن کریم کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے اپنی طرف سے اپنی مرضی سے الٹی سیدھی فضیلت بیان نہیں کرنی، اور اس طرح کی فضیلت بیان نہ کریں کہ اللہ کی پچھلی کتابوں کی ہم توہین کر. دیکھیں اللہ کی وہ کتابیں، اللہ کی کتابیں تھیں، انہوں نے تحریف کی، ان بدبختوں نے. یہ ان کا ظرف ہے، کہ ان کا رویہ ہے. ہم تو اپنی کتاب کی ہم تقدیس کرتے ہیں اور اپنی کتاب کو ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اور ہم اللہ کی پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ہم تو اللہ کی پچھلی کتابوں کا بھی انکار نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم پچھلی کتابوں پر ایمان نہ لائیں جو اصل کتابیں تھیں، اگر ہم ان پر ایمان نہ لائیں ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی ہم مقدس سمجھتے ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر سمجھتے ہیں، اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ان پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہم حضرت پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. نہ صرف ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان پر اترنے والی وحی کو بھی مانتے ہیں. اس وحی میں انہوں نے تحریف کر دی بدبختوں نے، اس تحریف کو ہم نہیں مانتے، لیکن جو اصل تعلیمات اللہ نے اتاری تھی اس پر ہمارا ایمان ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. تم کہو سب مل کر کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اور جو ہم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اجمعین والاسباط، اور جو ان کی اولادوں پر جو نبی تھے نازل ہوا، ہم اس سب پر ایمان لائے. ہمارا ایمان تو سب پر ہے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تورات اور دیگر وہی جو اللہ نے نازل کی صحف موسیٰ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا انجیل، سب پر ہمارا ایمان ہے. والنبیون من ربہم، اور جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا گیا ہمارا سب پر ایمان ہے. اصل جو وحی نازل ہوئی تھی اس پر، اصل جو وحی تھی، جو اصل اللہ کی کتاب تھی، وہ اللہ کا کلام تھا. پچھلی کتابیں بھی، تو ہم یہ نہ کہیں کہ نہیں پچھلی اللہ کی کتابیں نہیں تھیں یا پچھلی اللہ کا کلام نہیں تھا. پچھلی کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں، اور وہ فضیلت میں بہت بلند تھیں، اور وہ اللہ کا کلام تھا. وہ یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن کریم ان سب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور قرآن کریم ان پر نگران بھی ہے، مہیمن بھی ہے. ان میں جو تحریف ہوئی قرآن کریم اس تحریفات کا پردہ چاک بھی کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ پچھلی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی. اب ہم پچھلی کتابوں کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک آیت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے. لیکن جب ہم پچھلی کتابوں کے پابند نہیں ہیں کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، جب ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے، تصدیق نہیں کرتے، لیکن ہم تکذیب بھی نہیں کرتے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب ہم پچھلی کتابوں کی تصدیق نہیں کرتے، پچھلی کتابوں کی کوئی ورس ہو، کوئی آیت ہو، کوئی حکم ہو، آج کوئی بندہ پیش کرے تو اور کہے کہ جی اس کو مانو، یہ اللہ کا حکم ہے، تو ضروری نہیں وہ اللہ کا حکم ہو، ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے کیونکہ تحریف ہو چکی ہے. قرآن کہتا تحریف ہو چکی پچھلی کتابوں میں. اب کہاں کہاں تحریف ہوئی ہے اس کی وضاحت تو نہیں ہے، نہیں جی وہ پہلے پورشن میں، پہلے آدھے حصے میں نہیں ہوئی، اگلے آدھے حصے میں ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب تحریف ہو چکی ہے، اب کہاں کہاں تحریف ہوئی ہے ہمیں نہیں معلوم. ہم تورات کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیے اگر تصدیق نہیں کر سکتے انجیل کی، تورات کی، تو تکذیب بھی نہیں کر سکتے. تکذیب کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تورات کا کوئی حکم کوئی پیش کرے ہمارے سامنے، تورات میں یہ موجود ہے، اور ہم کہہ دیں کہ نہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، ہم انکار کر دیں. ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ ہم انکار کرتے ہیں. ممکن ہے ہم جس کی تصدیق کریں وہ اللہ کا حکم ہی ہو، وہ اللہ کا حکم نہ ہو، اس میں تحریف ہو چکی ہو. اور ممکن ہے ہم جس کا انکار کریں کہ نہیں نہیں یہ تو تحریف ہو چکی ہے، ممکن ہے وہ اللہ کا حکم ہو، ہم اس کو سمجھ نہ پا رہے ہوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو. واضح ہے، کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. سر ایک کوشچن. تو جی 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 ام کلثوم صاحبہ. سر اسائنمنٹ کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ جو پہلے ہمارے رول نمبر تھے اس کے حال سے ہم نے ایک ریویژن کی تھی کہ یہ آیات ہمارے مطلب حصے میں آتی تفسیر کے لیے، لیکن ابھی سر نے رول نمبر چینج کر دیے ہیں،
تو کیا میں تو پہلی والی اسٹارٹ کر رہی ہے تفسیر کرنا یہ شروع، سمجھ نہیں آئی کیا تو کہہ رہی اب ہیں؟ ہم کیا نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اب بھی جو ہمارا رول نمبر ہے اس لحاظ سے ہم چینج کریں گے آیات کو تفسیر کے لیے، یا جو پہلے کر رہے ہیں انہیں کی کر دیں؟ تو پتہ لگا پچھلی کتابیں بھی اللہ کے کلام تھی اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے۔ ایک بات ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری، بعض لوگ کہتے ہیں جی پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے نہیں لی کہ وہ اللہ کا کلام نہیں تھی، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اس لیے لی ہے کہ اللہ کا کلام تھا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا کلام تھی اصل کتابیں، اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کے بعد نئی کتابوں نے آنا تھا، نئے نبیوں نے آنا تھا، اور جو کسی نے تحریف کی اس کا پردہ چاک ہو جانا تھا، جیسے قرآن نے پچھلی کتابوں کی تحریفات کا پردہ چاک کیا ہے، اور ابھی آگے بھی آئے گا، ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ لیکن قرآن کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اور جب اکیلا ہوتا ہے ان میں سے بعض کی طرف تو وہ کہتے ہیں کیا تم انہیں بیان کرتے ہو وہ چیز جو کھول دی اللہ نے تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے ساتھ اس کے تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مزید پول کھول رہے ہیں، کتنے بدبخت ہیں یہ لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ان پر انعامات کتنے زیادہ ہیں، اور ان کا رویہ آگے سے کیا ہے کہ یہ آپس میں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ کچھ یہودی، یعنی مدینہ منورہ میں ایک تو منافق تھے، تو کچھ یہودی بھی منافقت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو پرچانے کے لیے اور مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان سے، مسلمان غالب تھے ادھر، تو مسلمانوں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کہتے تھے، جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن جب اکیلا ہوتا تھا ان میں سے بعض کی طرف، جب یہ آپس میں اکیلے ہوتے تو کہتے ایک دوسرے کو کیا تم بیان کرتے ہو انہیں، یعنی مسلمانوں کو، بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو اللہ نے کھول دی تمہارے اوپر۔ کیا چیز کھول دی؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور ان میں نبوت کی صفات موجود ہیں۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کی صفات وہ بھی تورات میں موجود تھی، انجیل میں موجود تھی۔ اسی تو صفات کی وجہ سے تو یہود باقاعدہ انتظار کر رہے تھے مدینہ میں آ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آنا ہے۔ ان کو پتہ تھا وہ زمانہ یہ والا زمانہ ہے، اور وہ علاقہ یہ والا علاقہ ہے، اور اس وقت میں ہونا ہے، اور اس نبی کی یہ صفات ہونی ہے، اس کے والد کا یہ نام ہوگا، والدہ کا یہ نام ہوگا، ایسے خاندان میں پیدا ہوگا، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے، اس پر اترنے والی کتاب ایسی ہوگی۔ بہت ساری تفصیلات ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا قرآن کی حقانیت کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ قرآن کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، قرآن کو بھی بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے، قرآن کی صفات بھی بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے۔ اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کئی جگہ پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے، یا قرآن کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر حق چھپاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ سچے نبی نہیں ہے، یہ سچی کتاب نہیں ہے، حق چھپا کر یہ بات کہتے ہیں۔ ہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں ہم حق چھپا رہے ہیں۔ تو جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکٹھے ہوتے تو کیا کہتے؟ ایک دوسرے کو کہتے، اچھا یعنی
بعض لوگ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے اپنے ایمان کا ثبوت دینے کے لیے کہتے تھے دیکھیں جی تورات میں تو قرآن کی یہ صفات موجود ہیں، تورات میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کرام کی یہ صفات موجود ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یعنی اندر سے وہ یہودی ہوتے تھے، اندر سے وہ کافر ہوتے تھے، منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، لیپا پوتی کرنے کے لیے وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں بعض لوگ تو کہتے دیکھو جی تورات میں یہ لکھے ہے، یہ لکھے ہے، تو دیکھیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو اندر سے وہ مومن نہیں ہوتے تھے۔ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم مومن ہیں، اور جب آپس میں الگ ہوتے ایک دوسرے کو الزام دیتے، کیا کہتے کہ تم ان کو یعنی مسلمانوں کو، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، صحابہ کرام کی صفات کے بارے میں، تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے تمہارے رب کے پاس۔ یعنی تم یہ کام نہ کرو کہ تم یہ کہو کہ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، صحابہ کرام کی صفات موجود ہیں، قرآن کی صفات موجود ہیں، اگر تم مسلمانوں کو یہ بیان کرو گے تو دیکھیے ان کو اندر سے پتا تھا قیامت قائم ہونی ہے، ہم نے مرنا ہے، قیامت قائم ہونی ہے، کہیں ایسا نہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر یہ کہیں کہ اللہ ہمیں تو یہودی نے بھی بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے پاس جا کر تمہارے خلاف یہ دلیل پیش کریں۔ کتنے بدبخت تھے اور کتنے بے وقوف تھے، اللہ معاف کرے۔ یعنی اللہ کا ڈر نہیں تھا، مسلمانوں کا ڈر تھا کہ کہیں یعنی ایک طرف کہہ رہے کہ قیامت واقع ہوگی، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں نہ بتاؤ، کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاؤ گے کہ مسلمان اللہ کے پاس جا کر کے تم سے جھگڑا نہ کریں، یعنی مسلمان تم سے جھگڑا کریں گے، اللہ تم سے جھگڑا کوئی نہیں کریں گے، اور اللہ تمہیں کچھ سزا نہیں دیں گے، اللہ کو تو پتہ نہیں ہے، اللہ کو تمہارے اعمال کا تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنے بے وقوف تھے، اور کافر بے وقوف ہوتا ہے ہمیشہ، اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، لیکن اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی، یعنی تمہاری کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، قرآن کی صفات، صحابہ کرام کی صفات، تم وہ بیان کرتے ہو، اگر تم انہیں وہ بیان کر دو کہ جو اللہ نے تم پر کھولی تمہاری کتاب میں، تو یہ جھگڑا کریں گے تم سے تمہارے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن۔ ان کو پتہ تھا قیامت آنی ہے، پھر دیدہ دلیری سے انکار کیے ہوئے تھے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں مسلمان قیامت کے دن ہمیں تانا نہ دیں، یہ ڈر کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، وہی بات، کیا اور نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ان کو اس بات کا تو ڈر ہے کہ قیامت کے دن کہیں مسلمان ہمیں تانا نہ دیں کہ تم تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ تورات میں مسلمان قرآن کی صفات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، کہیں قیامت کے دن مسلمان تانا نہ دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں مسلمانوں کے تانے کی پرواہ ہے، تمہیں اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ مسلمان تمہیں قیامت کے دن تانا نہ دیں۔ تو اللہ کو تمہارے خفیہ اور ظاہری اعمال کا نہیں پتا؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں؟ اللہ نے وہ باتیں قرآن میں کھول دی، ان کے کرتوت۔ قیامت کے دن اللہ کو نہیں پتا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ سزا نہیں دیں گے؟ بالکل دیں گے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ ہے یہود کا کردار، اور آگے بھی اللہ مزید بیان کر رہے ہیں، اور یہ کردار کس کا ہے؟ کہ ان کے علماء کا کردار ہے، کہ ان کے علماء اور احبار اور رہبان کا کردار ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں کچھ ان پڑھ لوگ بھی ہیں، یعنی یہ جو پچھلی باتیں ہیں یہ تو ان کے علماء اور احبار اور رہبان کی باتیں ہیں، وہ اتنے بدبخت تھے، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے۔ دین کو جو نقصان پہنچتا ہے نا، دین کو نقصان یا تو بادشاہ لوگ پہنچاتے ہیں، یا یہ جو دین کے ہی ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ پھر علماء سوء، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت سے یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے رہبان یہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے، یہی سب سے بڑے مخالف تھے مسلمانوں کے۔
اور یہی مسلمانوں کے خلاف الٹے سیدھے دلائل دیتے تھے کفار کو. یہ تو ان کے علماء کی صورتحال ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيّ، اور ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں. اب ان پڑھوں کا ذرا حال سن لو ان کے عوام کا. ان میں کچھ ان پڑھ بھی ہیں لا يعلمون الکتاب، انہیں کتاب کا کچھ نہیں پتا، وہ تورات نہیں جانتے. الا امانیہ، مگر خواہشات ہیں. کیا مطلب خواہشات ہیں؟ ہم جنتی، ہم اللہ کے پیارے، ہم اللہ کے محبوب، ہم نبیوں کی اولاد، ہم بنی اسرائیل، ہمارے باء و اجداد میں اتنے نبی، اتنے بادشاہ، ہم فلاں ہم فلاں، ہم نواب زادہ ہیں، ہم فلاں ہیں اور ہم فلاں ہیں، ہم نبی زادہ ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ہماری قوم کو سب سے افضل قوم کہا ہے، وغیرہ وغیرہ خواہشات. اور ہم جنتی ہیں. عوام کو بہکایا ہوا تھا کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں. اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہمیں جانا پڑے گا. وہ جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، وہ ہمیں چند دن کے لیے جانا پڑے گا، 7-8 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے بس. پھر ہم آگے آ رہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. تو ان میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں، کتاب تو وہ جانتے نہیں مگر خواہشات ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ مگر اندازے لگاتے، صرف اندازے اور اٹکل پچو ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے. ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، یا جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو، یعنی تورات کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھ سے. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں یعنی اپنے ہاتھ سے تحریف کر ڈالتے ہیں، اپنے ہاتھ سے غلط لفظ لکھ اضافے کر دیتے ہیں تورات کے اندر، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ خریدیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت. یہ کام کیوں کرتے ہیں تحریف کا؟ اپنی طرف سے اضافے کر دیتے ہیں، کمی بیشی کر دیتے ہیں دنیاوی فائدوں کے لیے، مالداروں سے پیسہ بٹورنے کے لیے. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے، یہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے. ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھ لکھ کر اضافے کر رہے ہیں تورات میں اور انجیل میں، یہ جو تحریف کر رہے ہیں، اس تحریف کرنے کی وجہ سے ان پر ویل ہو. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ویل ہے ان کے لیے اس سے جو یہ کما رہے ہیں. یہ جو دنیاوی فائدہ کما رہے ہیں، اس دنیاوی فائدہ کمانے کی وجہ سے تورات میں تحریف کر رہے ہیں، انجیل میں تحریف کر رہے ہیں، اس لکھنے کی وجہ سے ان پر ویل ہو، اور اس جھوٹی کمائی کی وجہ سے ان پر ویل ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.